اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کہتا ہے نا کہ جب کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ابھی لکھنی نہیں ہے، اور اگر کر لے تو ایک لکھنی ہے، اور جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ لکھ لو فوراً سے، اور کر لے تو ملٹیپلائی بائی 10 کر دو. اور اگر وہ برائی کا ارادہ جو اس نے کیا ہوا تھا وہ نہ کرے تو اس کو نیکی میں کنورٹ کر دو. سبحان اللہ. یعنی لک ایٹ دی آفر بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور وہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روکتا ہے کہ 6 کا ورڈ آتا ہے، 6 آورز ہے. اب وہ غالباً علماء کہتے ہیں 6 آورز ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے تو اس کو موقع دو، اس کو تھوڑا تدبر کرنے دو، تفکر کرنے دو. لیٹ ہم ریٹرن، لیٹ ہر ریٹرن ٹو می. سبحان اللہ. تو یہ اتنا ایک دم سے بڑا عجیب بھی تھا ان کے لیے یہ سننا. لیکن میں نے کہا کہ دیکھیں ایسے موقعوں پہ نا انٹرنلائز کیا کریں ہو از اللہ، دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دا لینینسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دنیا والے تو نہیں چھوڑتے، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی آفرز ہیں. سبحان اللہ. سو آئی تھنک لیٹ اسٹارٹ فرام دس ذیشان، لینینسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینی انسیڈنٹ، اینی پرسنل انٹریکشن ود آل مائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پہ آپ نے اللہ کا لو دیکھا تو گو فار اٹ انشاءاللہ. دیکھیں مجھے نا آپ یہ جب بات کر رہے تھے تو ایک عالم ہیں، انہوں نے نا ایک دفعہ ایک بات کی، اور واقعی میں نے، حالانکہ یہ باتیں آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی پہلے، لیکن واقعی مجھے یہ والا اسپیکٹ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا، اس سے اس چیز کا بہت احساس ہوا. انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، کیونکہ جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے نا کہ کل بنی آدم، سارے کے سارے آدم کے بیٹے بہت زیادہ گناہ گار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں 40 ایئرز کو کراس کر چکا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر 40 سال کی عمر جو ہے نا وہ ایک مارکا ہوتا ہے. یعنی کہ 40 ایئرز ول مارک اے نیو فیز آف لائف، ایک میچور فیز آف لائف، جہاں پہ پھر بندہ یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو پھر یہ سوچنا شروع کر دی دیتا ہے نا کہ زندگی کا ایک چنک میں نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر ابھی مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ میں نے فوت ہونا ہے تو اپنے گناہوں کو دیکھ کے تو مجھے ڈر آئے گا، لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے شاید جو ہے نا وہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لوں. اور علماء کو میں نے ایک دعا مانگتے ہوئے بھی سنا ہے، مجھے نہیں پتا یہ مسنون ہے یا نہیں. اللہم ارحم علی احوالنا، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ولا تنظر الی سوء اعمالنا، لیکن ہمارے برائیوں کی طرف نہ دیکھ. اور میں آپ کو بتاؤں مجھے اتنے سوال آتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یار مطلب کیسے اتنے بڑے بڑے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علی بھائی اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے اللہ. میں کہتا ہوں کہ اتنا ریپیٹیٹیولی اس جملہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے اللہ کی ناراضگی ہے کیا؟ آپ کو پتہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے؟ قرآن میں جا کے پڑھیں تو صحیح ان لوگوں کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، دا موسٹ ریچڈ ونس. سبحان اللہ. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آزمائش آئی ہے نا تو اللہ کی ناراضگی ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے، یا بس ہمیں کوئی چیز نہیں ملی وہ اللہ کی ناراضگی. حالانکہ کتنا کلیئر آپ نے بات کی کہ اللہ نے سب بتایا ہوا ہے. کتنا کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں 3 طرح سے ٹیسٹ کروں گا. مطلب دا وے آئی ہیو انڈرسٹوڈ کہ 3 قسم کے ٹیسٹ آتے ہیں. یا اللہ فوراً دے دیتا ہے اور ہمارے شکر کو آزماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ڈیلے کرتا ہے اور ہمارے صبر کو آزماتا ہے، یا اللہ نہیں دیتا اور ہمارے ایمان کو آزماتا ہے. تو فیتھ، پیشنس اور گریٹیٹیوڈ، ان 3 کے ٹیسٹ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں لوں گا. سورہ البقرہ کی آیت سے ثابت ہے کہ میں ضرور آزماؤں گا تمہیں لاس آف ویلتھ سے، لائف سے، لیکن وبشر الصابرین. تو ذیشان یہ جو جملہ ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، ٹھیک ہے ایک حد تک سوچنا، یہ سوچنا کہ شاید میرے اعمال بہت برے ہیں تو کہیں اللہ کی میں ڈس اوبیڈینس میں مبتلا نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا میں اپنے رب کو اس طرح ناراض نہ کر دوں، وہ تو ٹھیک ہے سوچنا. لیکن اتنا زیادہ یہ سوچنا. علی بھائی آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا، اور میں نے بھی جب یہ والا اصل میں نا اس چیز کو میں ٹاپک دوں گا اللہ کے ساتھ حسن الظن، تھنکنگ گڈ اباؤٹ اللہ. میرے ٹیچر تھے، انہوں نے نا باقاعدہ اس پہ ایک درس دیا تھا، اور میں حیران ہوا. انہوں نے بات شروع کی کہ اللہ تعالیٰ پہ حسن ظن رکھنا یہ فرض ہے، ہر مسلمان، اس کا حکم شرعی حکم فرض ہے. یہ ایک 2 وے سورڈ ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. وائل آن ون سائڈ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن تو رکھنا ہے، لیکن آن دا کانٹری ہم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ وہ حسن ظن جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ ہم پھر وہ والا حسن ظن اصل میں وہ ہے جو کہ اللہ کی معرفت سے خالی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے
کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان سبحان اللہ. تو یہ بات بہت ضروری ہے اللہ کے ایٹریبیوٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور یہ فریم ورک ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہاں ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہیں جی ہاں کہ وہ کوالیفائی کر جائیں، لیکن اللہ کے ایٹریبیوٹس، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مغفرت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے فرض ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن و ظن کیا جائے. سبحان اللہ. اور میں آپ کو بتاؤں اٹس اے ویری تھن لائن. یہاں پہ نا تھوڑی سی سائیکالوجی بھی ایٹ پلے آتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا سائیکالوجی کی اور کاؤنسلنگ کی دنیا میں افرمیشنز ایک چیز ہوتی ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں کہتے. ان کا جنرلی اگر یہ نوٹ کریں ود آل دا رسپیکٹ دیٹ از ڈیو، یہ جنرلی ہر چیز کے بارے میں ہی نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں. اور سب کانشیسلی جب آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ ایکٹ بھی اس طرح کرنا شروع کر دیں گے اور اس کے چانسز ہیں کہ آپ کے ساتھ ویسا ہی ہو جائے گا. اسی لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آؤٹ لک پوری زندگی کے بارے میں بدلیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اچھا گمان کریں اور کوشش کریں کہ اپنے رویوں کو چینج کریں.